پانچواں عمل آمین کہنا۔ سورہ فاتحہ کے بعد جب کوئی انسان آمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین انسان پڑھ لے، امام کے پیچھے ہیں تو امام کے فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہے، اور اگر انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو فاتحہ کہنے کے بعد آمین کہے۔ آمین کا معنی ہے استجب، اے اللہ میری دعا قبول فرما۔ تو چونکہ سورہ فاتحہ یہ دعا ہے، اس میں انسان دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا۔ تو جب دعا مکمل ہو گئی تو آمین کہنے سے دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اس لیے جب بھی کوئی دعا فرمائے تو انسان کو آمین کہنا چاہیے، لیکن آمین آہستہ کہنا بہتر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ، اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ پکارو۔ تو چونکہ آمین دعا ہے، انسان اللہ کو پکار رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انسان کے شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس لیے انسان اللہ کو آہستہ پکارے، دل میں آمین کہے۔ اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے، سمیع ہے، اور اللہ انسان کی پکار کو سنتے ہیں۔ تو آمین کہنے سے بھی انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔